Have you seen anyone crazier than me? کہ نواب صاحب نے اٹھنا ہے 10:30-11 بجے. ابھی ہم جاتے ہیں ایوری کے اندر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ جن کے حوالے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے. سر آپ کو سلوٹ ہے, انہوں نے ایک میجر جنرل کو میسج کیا. جیسے آپ یہ ولاگ دیکھتے ہیں مجھے فوراً کال کریں کیونکہ میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں. محنت کرانگے تے پہلے کدی محنت کیتی نہیں سی, باس نے کہا محنت کرو تے ہفتے والے دن میری کئی سالوں سے روٹین ہے کہ میں 10:30 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا. ابھی ہم جاتے ہیں ایوری کے اندر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ جن کے حوالے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. ہمارے اشرف صاحب تو باہر ہی کھڑے ہیں, یہ آج کل کام سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ شعبہ مالی سے ادھر آئے تو ان کو میں کچھ نہیں کہتا. اندر جو چیمپئن بنا ہوتا ہے نا اس کو میں پوچھتا ہوں. واہ لگا ہوا. ابھی ہم دیکھتے ہیں. عبدالرحمان پانی چینج نہیں ہوا اور نہ ہی سافٹ فوڈ ڈالا, کی چکر ہے؟ ہاں نہیں کرنے کیوں لگے ہیں ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ آج صبح کتنے بجے آئے ہو؟ 8 بجے. تو تقریباً گھنٹہ گزرنے والا ہے, تو کر کیا رہے ہو؟ خدا دا خوف کر یار. سب سے پہلی خوراک پرندوں کی سافٹ فوڈ ہونی چاہیے, اور جب تک آپ نگرانی نہیں رکھیں گے تو اس طرح کا کام ہوگا. اب اللہ عالم پہلے کیا ہوتا رہا, پہلے بھی جیسے ڈنڈی مار دے ہونے ہو پھر. ہاں بس آج آپ کو پتا یہ جلدی اٹھ گیا ہے. آج صبح ہم انشاءاللہ یہ دوائیں استعمال کرنے لگے ہیں, کھولنے لگا ہوں. یہ فری میں ملی ہوئی ہے مجھے, میں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. تو پھر استعمال کرنے کے بعد فیڈ بیک دیتا ہوں اس بندے کو. کئی مہینوں سے میری عادت رہی ہے کہ میں ہفتے والے دن جلدی نہیں اٹھتا. تو کام کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نواب صاحب نے اٹھنا ہے 10:30-11 بجے, چل مارو. آج میں جلدی اٹھا ہوں تو ان کو ذرا وقت میں ڈالا ہوا ہے. سب سے پہلا سوال, پانی کیوں نہیں چینج ہوا, سافٹ فوڈ کیوں نہیں چینج ہوا؟ تو آج ذرا دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں میں نے. آج میں بتاتا چلوں کہ پرندوں کی سب سے پہلی خوراک سافٹ فوڈ ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد پہلی کرن جب روشنی پڑتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے خوراک کے لیے, کیونکہ وہ پوری رات خالی پیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلی خوراک سب سے زیادہ افیکٹو ہے. تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سافٹ فوڈ کیسے ڈالنا چاہیے. Have you seen anyone crazier than me? آج کا ولاگ مرید کے میں بننا تھا اور آج میں نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ میں سافٹ فوڈ کیسے ڈالتا ہوں. اسپیشل میں نے آج سارے برتن نکلوائے, دانوں کو الگ الگ نکلوایا, پانی کو الگ نکلوایا. مرید کے جانے لگا تھا کالے بھنے ہوئے چنے لینے. اچانک پروگرام بنا اور میں پہنچ چکا ہوں اسٹیشن آفیسرز میس ایبٹ آباد. میں بیوی کے پاس گیا اور میں نے کہا تھا اگلے ہفتے پروگرام بناتے ہیں سردیوں سے پہلے, موسم شاندار ہے. اس نے کہا آپ نے اگلے ہفتے میرے ساتھ کدھر جانا ہے, آپ جدھر بھی جاؤ گے چودھری کے ساتھ ہی گھومو گے. میں کمرے میں گیا, جو میرے ہاتھ چڑھ سکا میں نے سارے کپڑے چیزیں اٹھا کر بیگ میں پھینک کر میں نے کہا آؤ نکلو. اس نے کہا کدھر؟ میں نے کہا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. میں نے کوئی ریزرویشنز نہیں کروائی ہوئی, نہ ہی میرے پاس کوئی انتظام تھا. اسی ہولی اسی کپڑے کے اندر جو ہے نا میں گھر سے نکلا. میں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. راستے میں نے ایک دوست کو کال کی, میں کہ سر جی ایبٹ آباد جانے کا ارادہ ہے تو پفز میس کا انتظام کریں. مجھے پفز میس بڑا پسند ہے, میں جب بھی ایبٹ آباد آتا ہوں ادھر ٹھہرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا شیخ صاحب جانا کب ہے؟ میں نے کہا میں موٹر وے پہ ہوں. اس نے کہا امپاسبل, ویکینڈ ہے, رش بہت زیادہ ہے. میں کہا سر مجھے نہیں پتا, انتظام کر کے دیں. انہوں نے کسی جنرل صاحب کے پی اے کو میسج کیا. اس نے کہا تھا شیخ صاحب اگر وہ کرے گا تو گڈ اینڈ ویل. میں کہا میں نے نہیں پتا, میں راستے میں ہوں. سر آپ کو سلوٹ ہے, انہوں نے ایک میجر جنرل کو میسج کیا اس چھوٹے سے کام کے لیے. انہوں نے کہا تھا شیخ صاحب کو کہو انتظام ڈن. اسٹیشن آفیسرز میس میں بہترین رہائش. یہاں پہ میں آیا, بچے ہانیاں میرے خیال گھوم پھر رہے ہیں ادھر پیچھے, تو میرا کام ادھر ہی رہ گیا.
ملازموں نے کال کی شیخ صاحب آپ سو گئے ہیں؟ میں نے کہا سو کے در گیا، میں ایبٹ آباد پہنچا ہوں. کہتے ویڈیو نہیں بنانی تھی. میں نے کہا سافٹ فوڈ ڈال دو. اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس رکھیں. اگر آپ سٹریس فری ماحول میں نہیں رہیں گے تو آپ پریشان رہو گے. نیچر کے قریب ہوں، انجوائے لائف. اور اسی ویڈیو کو دیکھتے میرے ایک دوست فوراً میسج مجھے کریں گے شیخ صاحب اگر آپ یہاں پہ آ گئے ہیں واپسی پہ مجھے ملتے جائیں. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں سر اس پروگرام کے بننے میں آپ کے لیے بہت بڑا ہاتھ ہے. کیوں؟ آپ سے میری بات ہوئی تھی 2 دن پہلے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں کراچی سے واپس راولپنڈی آ چکا ہوں. یہ جو صاحب ہیں یہ وہ صاحب ہیں جن کے مٹھ میں سارے سیاستدان ہیں، جن کی ایک کال پہ پورا پاکستان ہلتا ہے. اور یہ میرے NS آفیشیل پارٹنر ہیں لو برڈز میں، اور بہت ہی پیارے دوست اور بھائی ہیں. چند مہینے کراچی میں ہونے کی وجہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو صاحب جی I've come all this way for Hania, Amira and now especially for you. میرا انتظام کر لیں انشاءاللہ. جیسے آپ یہ ولاگ دیکھتے ہیں مجھے فوراً کال کریں کیونکہ میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں. برڈ کے متعلق کوئی ٹپ ہے اگر میں آپ کو بتاؤں؟ ہاں، ابھی میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے فضا میں ایسے برڈز اڑتے ہوئے دیکھے جو میں نے آج تک کبھی لاہور میں نہیں دیکھے. بے شمار برڈز اینڈ اوبویسلی آئی ایم شیور دے مائیگریٹنگ برڈز. اور اس وقت بھی کچھ برڈز اڑ رہے ہیں میرے سامنے. اور میں نے یہاں پہ کاٹھے کا ایک فلاک دیکھا ہے. 60-70 برڈ سے میرا موبائل اندر تھا، میں بھاگ کے اندر گیا ہوں. اس کے بعد مجھے ابھی تک کوئی کاٹھے کا دوبارہ فلاک نظر نہیں آیا. یہ ماحول دیکھ کر ہے نا میں اپریشیٹ کرتا ہوں وائلڈ لائف کا جو کام ہے کہ نیٹو برڈز کو نہ پکڑنے کا. بہت خوبصورت سین تھا. رات کا وقت ہے، میں اور ہانیہ واک پہ. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جینوئن پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. انسان کیا پلان بناتا ہے ہوتا کیا ہے. مجھے کل بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں نے ایبٹ آباد پہنچ جانا ہے. کل میں بچوں کو گھمانے پھرانے لے کر گیا ہوا تھا لاہور. ریسٹورنٹ تھا ایک نیا جوہر ٹاؤن میں، بالکل خالی تھا، بہترین، پوری پرائیویسی ہمارے پاس. پھر ساتھ والے مطعم العربی سے اپنا فیوریٹ شاورما منگوایا. میں نے کہا بچوں کو ٹائم دینا چاہیے ونس اے ویک. اس اعتبار سے کل نکلا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں گیا اپنے رشتہ دار کی طرف، جی the one and only چھوٹا ڈان. اور یہ بھی میں بات کہتا چلوں، کسی کو ملے بغیر، کسی سے اس کا موقف سنے بغیر کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اگر کسی نے کوئی کیا ہو یا کوئی چیز کی ہو اس کے پیچھے کوئی وجہ یا لاجک ہوتی ہے. چھوٹا ڈان لو یو. کوئی ایسی کہ تیسی آپ کو کچھ کہے، آج کے بعد کسی نے چھوٹے ڈان کو کچھ کہا اڑا دوں گا اس بندے کو. آج میں پہنچا ہوں یہاں پہ تو وقت مزید لیٹ ہوا جا رہا ہے، موسم مزید ٹھنڈا ہوا جا رہا ہے. That's enough for today. اللہ حافظ.